اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين معزز حاضرین، لائق احترام پردہ-نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی۔ معزز حاضرین، میرا عنوان ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں ہم محبت رسول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں پر ان کے نفس، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کی جائیداد، ان کا کاروبار سب سے بڑھ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم سب کی وہ مائیں ہیں، ان کا درجہ یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے نزدیک اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اللہ کی محبت کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے۔ محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دو، آپ بتا دو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ تبارک و تعالی
नबी को कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा घर जिसमें रहते हो, तुम्हारा माल जो तुमने कमा के रखा है, वो तिजारत जिसमें तुम्हें नफ़ा और नुकसान का अंदेशा लगा रहता है, अगर ये सब अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा महबूब है तुम्हें, तो तुम अल्लाह के अज़ाब के आने का इंतज़ार करो, अल्लाह के अज़ाब के आने का इंतज़ार करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का जो पैमाना, मोहब्बत सिर्फ ऐसे कहने से नहीं होता है। एक बेटा अपने बाप से कहे कि अब्बू जान मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उनके खर्चे का ख्याल नहीं, उनके खाने का ख्याल नहीं, उनके दवाओं का ख्याल नहीं, या बाप ऐसा बोले कि बेटा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नाश्ते का इंतज़ाम नहीं, खाने का इंतज़ाम नहीं, वो हर कोई कहेगा बेवकूफ़ बना रहा है। मोहब्बत ये सिर्फ दावा है, ऐसा नहीं। बाप अगर बेटे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए इंतज़ाम करे, खाने का, पीने का, रहने का, अपने हत्तल इम्कान कोशिश करे। बेटा बड़ा हो जाए, अगर वो बाप से मोहब्बत करता है तो बाप का रहने सहने का, दवाओं का, उनके खाने पीने का, आराम और आसाइश का इंतज़ाम करे, तब माना जाएगा। वरना अगर ऐसे कहे कि हमको बड़ी मोहब्बत है तो नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बता दिया है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा, हम सबको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम उसूल से चलता है। इस्लाम किससे चलता है? उसूल से, सिस्टम से चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का, अब आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अल्लाह ने उसका भी हुक्म दिया है। सबसे पहली मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह से रहेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहेगी, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का जो प्रैक्टिकल है वो क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दो कि वो लोगों जो मेरी मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह ने कहा अगर मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम्हें उसका प्रैक्टिकल, उसका सबूत ये देना होगा कि मेरे नबी जो हुक्म देंगे तुम्हें वो मानना होगा। अगर तुम मानते हो तब तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुबह शाम चिल्लाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अगर मोहब्बत प्रैक्टिकल तुमने दे दिया, साबित कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी देगा, मरने के बाद जन्नत से अज़ीम नेमतों वाली जगहें तुम्हें अता की जाएंगी। ये प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल जो क्या है, ये हम सहाबा की ज़िंदगी से देखते हैं, हमें ऐसे समझ में नहीं आए। कहना बड़ा आसान, हमें नबी से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, सहाबा करके दिखाएं, दो चार मिसालें हम समझेंगे, उसके बाद अपने माशरे का जायज़ा लेंगे कि हमें वाकई अल्लाह से कितनी मोहब्बत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, बड़ी खिदमत करते थे, और मेरे दूसरे सहाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। आपके साथ से मजलिस में बैठते थे, कुछ बातें सुनते थे, कुछ पूछते थे, फिर चले जाते थे अपने घर को। अपने घर में जब रहते थे तो हमारे नबी का अगर कभी याद आ गया फ़ौरन घर से भाग आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन सहाबा को ये एक फिक्र सताए जा रही थी कि अगर हम इंतकाल कर जाएंगे, मरना तो सबको, कोई बचेगा नहीं। अंबियाए किराम का इंतकाल हो गया तो कोई बचने वाला नहीं, मौत आनी ही है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ऐ लोगों तुम चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, कितने भी अच्छे घर में रहो, सिक्योरिटी में रहो, मजबूत थैले में रहो, चाहे जो खाओ, चाहे जितनी चीज करो, चाहे नहीं सकते, मौत से बच नहीं सकते, कहीं भी रहोगे। अल्लाह ने पूरी दुनिया को इहाता कर दिया इस आयत के अंदर, दुनिया में किसी भी हिस्से में रहो। अल्लाह ने इंसानों के साथ जिन्नातों को दुनिया से निकल कर जमीन और आसमान से निकल कर जाके भाग सकते हो, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो मौत आ जाएगी। साहब आए और हमें ये फिक्र सताई जा रही है। अभी तो हमें याद आता है भाग के आदमी से याद आ रहा है और दिल को सुकून मिलता है, लेकिन आज का इंतकाल हो जाएगा और
ملے گا اور ہم پتہ نہیں کون سے کیٹیگری میں رہیں گے تو پھر وہاں کہاں سے مل پائے گے. صحابہ یہ پریشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جواب دیتے اتنے میں اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ و رسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آیت نازل ہونے کے بعد ہم صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی. کسی آیت کا نازل ہونے پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. چار کیٹیگریاں ہوئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھی ان چاروں میں سے ایک شان فرمائے ہم کامیاب ہو جائیں گے. چار کیٹیگری ہوگی. یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ بہت خوش ہو گئے. چلو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کی فکر تھی دنیا میں, وہ آخرت کی فکر کر رہے تھے. آخرت کی فکر کر رہے تھے کہ آخرت میں ہمارے نبی کا کیا مقام ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اللہ نے فرما دیا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ اس چار کیٹیگریوں میں کسی کے ساتھ بھی ہوگا. صحابہ خوش ہو گئے, صحابہ خوش ہو گئے. میرے بھائیو, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید جیسی اہم کتاب رکھی رہ جاتی ہے, ہم نہیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت ساری قیمتی باتیں بتائی, اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی. ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ 17-18 سال کے نوجوان تھے, ایمان لے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے, اور کرنا بھی چاہیے. والدین کا مقام یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے, ان کی تکریم کی جائے. تو میرے بھائیو, اب وہ ایمان لے آئے, ان کی والدہ ضد پہ اڑ گئی کہ نہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے, نہیں تو میں کھانا پینا بند کر دی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ ماں ہے, بھوکی رہے گی, بھوک ہڑتال کر رہی ہے, جیسے ہمارے شبدوں میں کہا جاتا ہے بھوک ہڑتال پہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین تھے. اتنے میں اللہ نے آیت نازل کر دی سورہ لقمان میں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر یہ ماں باپ کا مقام بہت ہے, لیکن اگر یہ بھی تمہیں شرک کرنے پر ابھارے ہیں تو ماں اور باپ دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب وہ یہ آیت نازل ہو گئی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے, کہا کہ ماں تجھ کو کھانا ہے تو کھا, اگر تیری ایک جان کیا اگر ہزاروں جان ایسے اگر چلی جائیں تو سعد بن ابی وقاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑنے والا نہیں. ان کی ماں نے مجبوراً بھوک ہڑتال ختم کر دیا جب ان کا عزم مصمم دیکھا. کتنے سال کے تھے وہ؟ 17-18 سال کے نوجوان تھے. ہمارے معاشرے میں 17-18 سال کے نوجوان صرف یہ لے کے چلتے ہیں, یہ ان کی پوری دنیا ہے, موبائل بس اور کچھ نہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. میرے بھائیو, 16 سال کے تھے ارقم رضی اللہ عنہ, دار ارقم پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالنے والے, آگے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرا گھر ہے, میرے گھر پہ آپ جو ہے اپنے لوگوں کو سمجھائیے, وہاں عبادت کریے, جو دل کہے کریے. صفا پہاڑی کے تھوڑا سا پاس میں تھا, ابھی وہ مسح کے اندر وہ آ گیا ہے جہاں ہم صحیح کرتے ہیں. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر لے لیجئے. اسی لیے دار ارقم کہا جاتا ہے. وہ ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. وہ 16 سال کے نوجوان تھے. ہمارے یہاں 16 سال کے نوجوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نہیں پڑھتے. میرے بھائیو, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام بہت سنتے ہیں. ابھی پوچھو کہ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے, تو شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, شانہ بشانہ تھے, لیکن اپوزٹ سائڈ میں ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن بھی تھا. اس وقت تو ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ابو جان, غزوہ بدر میں میرے نشانے پر آپ آ گئے تھے, لیکن میں نے چھوڑ دیا. میرے نشانے پر آپ آ گئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں,
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تو نے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا تو میں نہیں چھوڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا چاہے وہ اپنا باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، میں نہیں چھوڑتا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہم بڑے فخر سے لیتے، عشرے مبشرہ بھی ہیں، ایسے اللہ نے انہیں مقام نہیں دیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے سورہ مجادلہ میں آیت نازل کی ہے۔ اسی غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے والد عامر کو قتل کیا تھا۔ سمجھا رہے کہ ابو جان یہ نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی مخالفت اچھی نہیں ہے، آپ الگ ہو جاؤ، نہیں مان رہے۔ انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اگر اپنا باپ بھی آئے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ نے سورہ مجادلہ میں آیت نازل کر دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل محبت تھی۔ میرے بھائیو، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سفر میں تھے تو منافقوں نے تہمت لگا دی تھی، منافقوں نے تہمت لگا دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ کیا سچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوں، اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ منافق تھے، ان کو مسالہ چاہیے تھا، وہ تہمت اڑا دیے کہ ان کا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، یہی تھا، غلط فہمی تھی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ بعد میں جو لوگ اس میں دو چار صحابہ بھی تھے ان کو کوڑے مارے گئے، اس میں ایک تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ مستح بن اساسہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پورا خرچہ اٹھاتے تھے، پورا خرچ دیتے تھے، مسکین تھے، غریب تھے، وہ بھی اس افواہ میں شامل ہو گئے۔ ہمارے یہاں دیکھیں کوئی بھی چیز آ گئی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہم کیسا کرتے ہیں، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، شیئر کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہو سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں حساب نہ لے، صرف واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور انہی سب کا حساب لے لے تو اللہ کی قسم ہر مسلمان پھنس جائے گا، پھنس جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ غیر ضروری چیز ہے، آپ جو ہے اس کو استعمال کرو، آپ کو استعمال نہ کرے۔ آپ موبائل کے اندر لائبریری بناؤ، اس پہ کم سے کم 800 کتابیں میں نے رکھی ہے۔ یہ موبائل کا استعمال، ابھی کوئز کمپٹیشن ہوا تھا، اس کے نوٹس میں نے اسی موبائل سے بنائے تھے، صرف یہ موبائل سے۔ ہم چاہیں تو اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں جا کے مسلمانوں بچنے کی ضرورت ہے، خواتین بھی اس میں بہت آگے ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک تو بند کر دیجئے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یوٹیوب بھی مت دیکھیے، ابھی ان سب کی ایجاد ہوئے کم سے کم 15 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور اس نے مسلمانوں کی پوری حالت خراب کر دی، پوری حالت خراب کر دی۔ یہ سوچو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا حساب دینا ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہر چیز کا حساب دینا ہے، کانوں سے سنی ہوئی ہر چیز کو اللہ حساب لے گا۔ قرآن وہ ہمارے جو بدن میں، ہمارے اعضاء میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، آنکھ، کان اور دل۔ ان تینوں سے حساب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ حساب لے گا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا حساب، کانوں سے سنی ہوئی باتوں کا حساب اور زبان سے بولی ہوئی حساب۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خوانی جائز نہیں۔ ہم قرآن پڑھیں گے، چاہے آپ پڑھیں، کسی کے گھر پڑھیں، فرشتہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھے گا، وہ دوسرے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا جو پیمانہ تھا، صحابہ محبت رسول کے عملی نمونہ تھا۔ جب ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کے اعمال کو پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا یہ عملی نمونہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا میں تو نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑتا، تم چھوڑ دیے، میں نہیں چھوڑتا۔ تو یہ محبت رسول ہے، یہ صحابہ کی مثال ہے۔ اور تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اس میں شامل تھے، افواہ پھیلانے کے شکار ہو گئے۔ بات ذرا الگ ہو گئی، تو واٹس ایپ، فیس بک یہ سب شیئر مت کریے۔ بہت سارے لوگ عربی چیزیں دیکھ کر کے فوراً شیئر کر دیتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اگر وہ غلط ہوئی تو پکڑے جاؤ گے، مجرم ہو گئے اللہ کی نظر میں۔
اس لیے بالکل آپ خالی ان کا استعمال کرو، وہ آپ کو استعمال نہ کرے۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مصطح بن اساسہ جس کا خرچہ میں چلاتا ہوں وہ میری بیٹی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو الزام لگانے میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کا خرچہ بند کر رہا ہوں۔ اب کہہ دیا انہوں نے، لیکن کہنا ہی تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی سورہ نور کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو کشادہ دل ہیں، جو مالدار ہیں، انہیں قسم نہیں کھانا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، انہیں مہاجرین کو، مسکینوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ آیت سننا تھا، خالی سننا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ، ایسے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے مصطح کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ مصطح کو میں نے معاف کر دیا، اب اس کا خرچہ میں ڈبل کروں گا، زیادہ دوں گا، لیکن اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں سے میں نے مال لیے، سب کا میں نے واپس کر دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال جتنا میں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا ہے، اب اس کا بدلہ انہیں اوپر ہی ملے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ اب یہ آیت کا سننا تھا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے نہیں، جیسے وہ آیت سنا فوراً کہا کہ اللہ میں مصطح کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے پریکٹیکل۔ آیت حجاب جب نازل ہوئی تھی تو ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابیات تھے، اس وقت کپڑے کم تھے، انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے پردہ بنا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اور صحابیات کی اگر ہم خالی مثال دیں گے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور مثال لے دیتا ہوں۔ اللہ نے آیت نازل کی، اللہ کی محبت اس کا عمل کیا ہے، اس کا پریکٹیکل میں ہمیں کرنا، اللہ جو حکم دے اس کو کرنا ہے۔ اللہ نے ایک آیت نازل کی، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، جب تک تم اپنی محبوب ترین پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک بھلائی کو نہیں پاؤ گے، بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ مسجد نبوی کے سامنے ابھی وہ ایریا مسجد نبوی کے آگے کا جو صحن ہے اس میں شامل ہو گیا ہے۔ وہاں ایک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کھجور کا باغ تھا، بہت شاندار تھا۔ ہمارے نبی اس میں جاتے تھے، کبھی کبھی کھجور کھاتے تھے، اس کا پانی بھی پیتے تھے، وضو کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے کبھی کبھی۔ بیرحہ نامی ایک باغ تھا، مدینہ کے اندر مشہور تھا، وہ بڑا نفع بخش ہوتا تھا، بے حساب اس سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی تو ابو طلحہ بھاگے بھاگے ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آیت نازل کر دی ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ تو آپ پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ باغ ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، کہا ابو طلحہ ایک کام کرو، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ان کے قریبی رشتہ دار اس باغ کا حصہ پا کر کے مالدار ہو گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اگر ایک بھائی کہیں اچھی جگہ پر ہے، دوسرا بھائی رشتہ دار اگر کہے کہ بھائی ہم کو بھی ذرا سیٹ کرو، تو اگر نہیں بڑی پریشانی ہے، بہت پریشانی، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا، پھر تم جب ایسا تمہاری نیت رہے گی تو اللہ کیسے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، آپ بھی پریشان رہو گے۔ یہ صحابہ کی مثال تھی۔ میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں محبت کا کیا پیمانہ ہے، محبت کا کیا پیمانہ ہے۔ ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے نا۔ اگر کسی مسلمان سے قرآن مجید کی ہسٹری پوچھ لی جائے تو اللہ کی قسم بہت کم لوگوں کو جو بتا پائیں گے کہ قرآن مجید اس شکل میں کیسے آیا۔ یہ قرآن مجید یہ اس شکل میں کب آیا، کب زیر زبر لگے، کب آیتیں اکٹھا کی گئی، کتنی آیتیں اس قرآن میں ابھی موجود ہے، کوئی مسلمان بتائے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر
ایک مسلمان کو بیٹھا کر کے پوچھ لیا جائے کہ بھائی قرآن مجید کے اندر موجود 114 سورتوں کے نام بتاؤ، تو بمشکل کوئی بتا پائے گا۔ مسلمانوں، یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہماری محبت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا اگر ہم یاد نہیں کر سکتے تو اس کا ایک ایک حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ مسلمانوں غور سے سنو، خواتین بھی غور سے سنیں، ہر ایک سے حساب ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ انہیں بھی عبادت کی ضرورت ہے، انہیں بھی یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو جو خطاب کیا ہے وہ کیا ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تقریباً 89 جگہوں پر خطاب کیا ہے۔ کتنی جگہ خطاب کیا ہے؟ 89۔ کیا کوئی مسلمان بتا پائے گا وہ کون سی آیت ہے؟ کیا کوئی بتا پائے گا کہ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تمہارے کانوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں، تمہارے کانوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سنائی دیں، تو اللہ کی قسم چوکنے ہو جاؤ، غور سے سنو، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خاص حکم دے گا، یا کوئی کام کرنے کا حکم دے گا، یا منع کرے گا، یا خوشخبری ہوگی، یا عذاب کی دھمکی ہوگی۔ چار چیزیں ہوں گی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ایک مسلمان کو وہ ساری آیتیں معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یا ایھا الناس ایسے الفاظ بھی اس کتاب میں اللہ نے خطاب کیا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں وہ کون بتائے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 21 جگہوں پر وہ آیتیں خطاب کی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ہمارا پریکٹیکل ہے۔ صحابہ، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے دور میں بات کڑوی ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کے دور میں جتنا قرآن مجید کا علم، جتنا قرآن مجید پڑھنا اس وقت کے غلام کرتے تھے، آج کا ایک اچھا خاصا مسلمان نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید جتنا ہمارے نبی کے دور میں مشرکین سمجھتے تھے، اتنا آج کا مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ مشرکین بھی قرآن مجید سمجھتے تھے، تبھی ہر آیتوں کا جواب دیتے تھے۔ ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی، اس کی بیوی بھاگتے بھاگتے آئی، اے ابو بکر کیا بات ہے تمہارا، میرے شوہر کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتی تھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، مشرکین سمجھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہماری محبت، یہ ہماری محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ایک 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں بھائی؟ تقریباً 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ 1440 منٹ میں اگر ہر مسلمان، کان کھول کے سنیے بات، ہر مسلمان، مرد عورت، ہر شخص، اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سب کا اکیلے اکیلے حساب ہوگا، کسی کا سورس نہیں چلے گا۔ عورت کا الگ ہوگا، شوہر کا الگ ہوگا، بیٹی کا الگ ہوگا، بیٹے کا الگ ہوگا، سب کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اگر ہر مسلمان 24 گھنٹے میں 100 منٹ نکال دے، 100 منٹ اللہ کے لیے، 100 منٹ، تو 5 وقت کی نمازیں ہوں گی 75 منٹ میں، 5 وقت کی نمازیں ہو جائیں گی، اور 10 منٹ یہ قرآن مجید پڑھیے، 10 منٹ یا 15 منٹ، اور 10 منٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مسلمان کو کھڑا کر دے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، یہ دیکھو جنت، ادھر دیکھو جہنم، صرف تم سے میں 2 سوال پوچھ رہا ہوں، 2 سوال کا جواب دو، خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ، باقی تمہارے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سارے اعمال کے بارے میں میں حساب نہیں لیتا، صرف 2 چیزیں بتا دو، تمہارے خاتم المرسلین کون؟ تو ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ امام الانبیاء کون؟ کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے انہی کے بارے میں ذرا کچھ بتاؤ، ان کی ہسٹری بتاؤ، پیدائش سے لے کر کے وفات تک ساری باتیں بتاؤ۔ کیا کوئی مسلمان بتا پائے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔ کوئی 4 جملے کہے گا، ہمارے نبی غریبوں کی بڑی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی بڑی مدد کرتے تھے، بس یہی 4 جملے بولے گا۔ دوسرا سوال اللہ یہ پوچھے گا، یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے افضل کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، یاد کی جانے والی، پبلش ہونے والی کتاب، اس کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ بتاؤ ذرا۔ تو ہم 114 سوروں کے نام بھی نہیں بتا پائیں گے، تو کیا حالت ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، محبت رسول کے دعوے دار بہت ہوں گے،
جشن منائیں گے. اب سوچو ذرا، ایک منٹ کے لیے سوچو کہ جس نبی نے دسترخوان پر گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کے کھانے کا حکم دیا ہو، جس نبی نے دسترخوان پر گرے ہوئے دانے کو اگر کچھ لگ جائے تو ڈھونڈ پائے اس کو صاف کر کے کھانے کا حکم دیا ہو، وہ نبی ایسے جشن کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں دے سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی انگلیاں چاٹنے کا حکم دیتا ہو کہ کوئی ایک دانہ ضائع نہ ہو جائے، وہ نبی اتنی فضول خرچی کا حکم دے گا. جو نبی اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے لوگوں راستے کا حق ادا کیا کرو، راستے کا حق ادا کیا کرو، اگر مجبوراً تمہیں بیٹھنا پڑ جائے. صحابہ نے کہا ایکشن کیا ہے؟ کہا پتھر وغیرہ ہٹا دیا کرو، کوئی تکلیف دہ چیزیں راستے پر دیکھو ہٹا دیا کرو. وہ نبی روڈ جام کرنے کا حکم دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں پڑھنے کی ضرورت، جاننے کی ضرورت ہے. جو نبی وضو بنانے میں پانی کے اسراف کرنے سے منع کرتا ہو، چاہے تم سمندر میں وضو کرتے ہو، وہ نبی ایسی فضول خرچی کرنے کا حکم دے گا جس کے بارے میں اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہو؟ وہ نبی اسراف کا حکم دے گا. جس نبی نے کبھی پیٹ بھر کر کے روٹی اور بوٹی نہیں کھائی، وہ نبی اسراف کا ایسے حکم دے گا؟ کبھی نہیں دے گا میرے بھائیو. اللہ کی قسم، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام ہوئی کتاب قرآن مجید کو یاد کرے، پڑھے، سمجھے اور اپنے گھر والوں کو پڑھائے، اپنے محلے والوں کو پڑھائے. پھر اگر اعلان کرے کہ اے لوگوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے، میرے بچوں نے اس کتاب قرآن مجید کو یاد کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس کے احکامات ہمیں معلوم. اسی کتاب کی جب سورہ الگ کی شروع کی 5 آیت نازل ہوئی تھی تو آپ ایک عام انسان سے رحمت للعالمین بن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہو گیا تھا. تو اس کتاب کا حق یہ ہے کہ یاد کر لے. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہو کہ ہمیں بڑی محبت ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ یاد کرے. نعرہ لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا 2-3 مثالیں دی، وقت کم ہے، جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. اس مختصر سے وقت میں ہم تھوڑا تاریخی چیزیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتنی محبت کرتے تھے میں نے بتایا، اور بہت ساری مثالیں دیں گے تو وقت بہت ہو جائے گا. اپنی جائیداد، پراپرٹی، باپ بیٹا، سب کچھ جیسے اللہ نے قرآن میں نازل کیا، سب اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہ چھوڑ دیتے تھے. کرنے کا حکم آتا تھا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا سب وہاں کے رئیس تھے، سردار تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی کفالت عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی. عبد المطلب ہمارے نبی کے ساتھ 8 سال زندہ تھا. ہمارے نبی 8 سال کے وہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اگر عید میلاد منانا، جشن منانا اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو چندہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ صرف اعلان کر دیتے، خانہ کعبہ کے سامنے ان کے لیے بچھایا جاتا تھا دری، وہاں بیٹھتے تھے، اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا، سارے لوگ ایسے بیٹھتے تھے. وہ اعلان کر دیتے کہ لوگوں میرے پوتے کا، میرے بیٹے کے بیٹے محمد کا آج جشن منایا جائے گا، اور 1-2 نہیں 200-400 اونٹ ذبح ہوں گے. ایسا کر سکتے تھے. پورے مکہ والوں کی دعوت رہے گی، ایسا ہو سکتا تھا. 8 سال سے نہیں کیا. اس کے بعد ذمہ داری ابو طالب کو ملی. ابو طالب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جب سرداری ملی تب 42 سال تک تھے. کتنے سال تک تھے؟ 42 سال. 42 سال میں ابو طالب اگر ایک حکم دیتے، ان کا حکم قانون ہوتا تھا تو جشن منایا جاتا، لیکن کبھی نہیں کیا. پھر ہمارے نبی خود نبی ہو گئے. ہمارے نبی کی جب شادی ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی معمولی عورت نہیں تھی. ایک بار حلیمہ سعدیہ ان سے ملنے آ گئی شادی کے بعد، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً انہیں 40 بکریاں ہدیے میں دی تھی. کتنی؟ 40. یہاں ہم 2 میں کام چلا لیتے ہیں. انہوں نے ہدیہ کیا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منانا اتنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اس قرآن میں آیتیں نازل کرتا. اللہ نے اس قرآن میں وضو کا طریقہ، نماز اور بہت ساری چیزوں کا طریقہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حکم دیا ہے. تو اتنی بڑی چیز اگر ہوتی ہے تو اللہ قرآن میں نازل کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا. پہلی بات. دوسری بات، خدیجہ رضی اللہ عنہا
ہمارے نبی کے ساتھ 25 سال تک تھی. کتنے سال؟ 25. ان کو بھی شوق ہوتا نا منانے کا کہ نہیں منانے کا، کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ہیں، ہم منائیں گے، ہمارے طرف سے خرچ کیا جائے گا. ایسا کیا نہیں کیا. پھر ہمارے نبی ہو گئے، ابو طالب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی مدینہ آ گئے. مدینہ کے انصار کی اگر آپ قربانی دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا، آنے والے مہاجرین سے کہا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، اس میں آدھا تمہارا آدھا ہمارا. بعض نے کہا ہماری کئی بیویاں ہیں، اگر تم کو تو میں طلاق دیتا ہوں، اور یہ باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اتنا کرنے والے سب صحابہ تھے، تو کیا یہ عید نہیں مناتے؟ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا 11 ہجری میں، 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. 11 ہجری سے 13 ہجری تک خلیفہ تھے. وہ چاہتے تو ایک حکم دیتے اور یہ منایا جاتا، نہیں منایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. 23 ہجری تک عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تقریباً آدھی دنیا میں تھی. ایک حکم دیتے، جشن کی زبردست تیاری ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. مدینہ میں بیٹھ کر کے آدھی دنیا وہ ہینڈل کرتے تھے. یہ نہیں کر سکتے تھے، کرتے نہیں کیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری تک خلیفہ تھے، انہوں نے نہیں کیا. عثمان ان کا نام تھا، وہ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچہ کرتے تھے. اللہ نے انہیں غنی، ہمارے نبی نے غنی کا لقب دیا. غنی وہ ہے جو خرچ کرتا ہو، غنی وہ نہیں جس کے پاس مال ہو. نہیں کیا. 35 ہجری کے بعد علی رضی اللہ عنہ 40 ہجری تک تھے، انہوں نے نہیں کیا. 40 سے 41 تک حسن رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ بھی مناتے کہ نہیں مناتے؟ ہمارے نانا کا، اپنے نانا کا. حسین رضی اللہ عنہ مناتے کہ نہیں مناتے؟ نہیں منایا. جبکہ اگر آپ حسن حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ ایک ایک کو 100 اونٹ ہدیے میں دے دیتے تھے. 100 اونٹ. تو اس میں نہیں خرچ کرتے 41 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کہیں نہیں کیا. اس کے بعد 60 سے 64 یزید تھے، انہوں نے نہیں کیا. یزید کے بعد ان کا بیٹا کچھ مہینوں کے لیے، اس نے نہیں کیا. اس کے بعد مروان 64 سے 65 ہجری مروان تھے، انہوں نے نہیں کیا. 65 ہجری کے بعد عبد الملک بن مروان ہوئے، وہ 86 ہجری تک تھے، انہوں نے کبھی نہیں کیا. ان کی بھی حکومت بڑی شاندار تھی، بڑی دور تک تھی، نہیں کیا. 86 سے 96 ہجری تک یزید بن عبد الملک تھے، ولید بن عبد الملک تھے، انہوں نے نہیں کیا. 96 سے لے کر کے 99 ہجری تک سلیمان بن عبد الملک تھے، انہوں نے نہیں کیا. 199 ہجری میں اور 199 ہجری سے لے کر کے 101 تک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے، جن کی حکومت جب تھی تو کہا جاتا تھا کہ خلفائے راشدین کے جیسی حکومت کی ہے. ان کی ایمانداری کا بس ایک مثال دیتا ہوں میں، کہ جب شام کو لوگ ان کو آ کر کے رپورٹ دیتے تھے، رپورٹ دینے کے بعد جب وہ باتیں کرتے تھے، آپسی باتیں، تو وہ چراغ بجھا دیتے تھے. ان سے کہا گیا کہ یہ آپ چراغ کیوں بجھا دیے؟ کہا ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ حکومت کے تعلق تھی، اب جو باتیں ہو رہی وہ ہماری آپ کی پرسنل ہے، لیکن یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے. اتنا بچتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. بڑی محبت تھی. 101 ہجری سے لے کر کے 105 ہجری تک یزید بن عبد الملک تھے، اس نے نہیں کیا. یزید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک 125 ہجری تک تھے، اس نے نہیں کیا. میں نے 125 سال کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دی، کہیں نہیں ملتا ہے. اب آپ دیکھیے اماموں کی بات. 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. 80 ہجری میں، 80 ہجری سے لے کر کے 150 ہجری تک تھے وہ، انہوں نے کبھی نہیں کیا. ان کا تقویٰ اگر آپ دیکھیں گے نا، ان کو قاضی قضات بنایا جا رہا تھا، چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے منع کیا کہ میں نہیں بن سکتا. اگر اس عہدے پر رہ کر کے مجھ کو کچھ گڑبڑی ہو گئی، اوپر نیچے کچھ ہو گیا، تو کیا میں اللہ کے ہاں اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ان کو کوڑے مارے گئے. کہا یہ کوڑا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں. نہیں بنا انہوں نے. 150 ہجری تک تھے. 93 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور امام مالک 179 ہجری تک زندہ تھے. ان کا انتقال 179 ہجری میں ہوا. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہمارے نبی سے ایسی تھی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتے تھے. ہارون رشید مانا جانا خلیفہ، مانا جانا بادشاہ کا خلیفہ تھا، جس کے جو کتابیں لکھنے پر سونے چاندی سے وزن کر کے دیتا تھا، اس کے بلاوے پر بھی وہ نہیں گئے. نبی
نبی سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ کے اندر وہ ننگے پاؤں چلتے تھے. کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ننگے پاؤں چلتے تھے. کہتے تھے پتہ نہیں کس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہو میں اس پہ چپل رکھوں. مدینہ میں جب تک تھے وہ کبھی سوار نہیں ہوئی ہے. مدینہ کے باہر جا کر کے سواری پر بیٹھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے میں اونچائی پر بیٹھوں. یہ محبت تھی, یہ محبت تھی. 179 ہجری تک وہ زندہ تھے. کبھی انہوں نے یہ عید جو ہمارے ہاں چلتی ہے نہیں منایا. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری تک زندہ تھے, انہوں نے کبھی نہیں منایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 241 ہجری تک وہ زندہ تھے, نہیں منایا گیا. معلوم ہوا کہ تقریباً 300 سال تک یہ اس کا نام و نشان نہیں تھا, نام و نشان نہیں تھا. یہ 300 ہجری کے بعد کچھ ٹائم کے لیے شروع ہوا, پھر اس کو ایک حاکم نے بند کرا دیا. 7ویں ہجری میں 700 ہجری میں 7ویں کیا بولتے اس کو 7ویں صدی میں شروع ہوا. ہجری میں مطلب 700 ہجری جو شروع ہوئی اس میں شروع ہوا, اس میں بھی بند کرا دیا گیا. اس میں تھوڑا تھوڑا شروع ہوا. 700 سال کے بعد ہمارے نبی کے انتقال کے تقریباً 700 کے بعد شروع ہوا. ہندوستان میں 1400 ہجری میں آیا, یعنی 14ویں صدی ہجری میں آیا. یہاں اسی کوئی ایجاد نہیں تھی. اگر ایسا کچھ ہوتا, بڑی اہم بات ہوتی, تو اللہ پہلی بات اس قرآن کے اندر نازل کرتا. میرے بھائیو وقت زیادہ ہو رہا ہے, 2 منٹ باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. محبت کا تقاضا یہ ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. جو اب تک ہوا ہر شخص کا کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تبھی فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کب تک زندہ رہے گا. پیدا ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہو جاتا ہے. ہر شخص کا کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہے. ہم سب اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب سے لو لگایا جائے, اس کتاب کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, یاد کیا جائے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے کثرت سے. اور ایک چیز اور, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی, یہاں کی شادی اللہ کی پناہ, شادی بہت ہی سادگی سے کی جائے. اس کی 1-2 مثال لیتا ہوں. نوجوانوں, تم جو ہے اعلان کر سکتے ہو کہ میری شادی سنت کے حساب سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, یا جب ہوگی تب ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, آپ کی شادی ہوئی تھی. کتنے لوگ گئے تھے؟ صرف 10 لوگ تھے, تقریباً 10 لوگ گئے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے تھے. خطبہ کون پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے پڑھایا تھا. آج کسی میں ہمت ہے خطبہ پڑھانے کی؟ نہیں پڑھا سکتا کوئی. معلوم یہ ہوا کہ آج کا مسلمان ابو طالب سے بھی گیا گزرا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کی, کوئی دھوم دھام نہیں تھی. رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی شدہ جوڑے میں ہمارے نبی پیدل ان کو گھر لے گئے تھے. کیسے لے گئے تھے؟ پیدل. یہ یاد رکھیے, ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے بہتر نہیں ہیں. ہمارے نوجوان ہمارے نبی کے دور کے صحابہ کے نوجوان سے افضل نہیں ہے. اس لیے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں فرش سے لے کے عرش تک دھوم دھام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا, لیکن نہیں تھا. مدینہ کے اندر شادی ہوتی تھی, ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. تو معلوم یہ ہوا کہ شادی کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے. مسلمانوں, جتنا ہم راہ راست سے بھٹکیں گے یقین جانیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب, بے چینی, گھبراہٹ, تکلیف سب پڑے گی. اس لیے زندگی میں سادگی اپنائیے, سادگی اپنائیے. ایک اور چھوٹی سی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو منشیات کا شکار ہے, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں, اس کو بند کر دیں. کیوں بند کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی, بس ایک مثال دوں گا آخری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے, اور اس سے پہلے ہمارے نبی سے پہلے بھی وہاں کا کلچر تھا کہ لوگ ایسے بڑے سے بیٹھکے میں بیٹھتے تھے, چھوٹے بڑوں کو شراب پلاتے تھے, پھر وہ بڑے ہو جاتے تھے, پھر چھوٹے پلاتے تھے. ایسا چلتا تھا, ہر شام محفل لگتی تھی. اسلام آ گیا, لیکن اسلام نے بھی قدغن فوراً نہیں لگائی. تھوڑے ٹائم کے بعد اس کی برائی بیان کی. پھر اس کے بعد اللہ نے منع کیا کہ کوئی بھی شخص نماز میں
نشہ کی حالت میں نہ آئے. پھر ایک وقت آ گیا جب جان لیا اللہ نے کہ بڑی محبت ہے ان میں, تو اب یہ اپنے کلچر کو بھی چھوڑ دیں گے. تب اللہ نے سخت حکم نازل کر دیا, سخت حکم نازل کر دیا اور کہا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو, یہ جوا, شراب, یہ سب بیکار ہیں, ان کو اب چھوڑ دو, پناہ مانگو ان سے, چھوڑ دو. ہمارے نبی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جاؤ اعلان کر دو, جاؤ اعلان کر دو. وہ صحابی گلی گلی اعلان کر رہے ہیں, لوگوں اللہ کا حکم آ گیا, اب شراب چھوڑ دو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو شراب پلا رہا تھا لوگوں کو. میں نے پوچھا کیا خبر ہے بھائی؟ کہا خبر یہ ہے کہ حرمت الخمر, نبی کا اعلان ہے کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے. ہمارے یہاں لوگ شخصیت دیکھتے ہیں, بات کس کی مانیں گے؟ جبے قبے جو بڑے نہیں. صحابہ نے, ہمارے نبی نے ایک معمولی صحابی کو بھیجا تھا, وہ خالی اعلان کر رہا تھا, لوگوں کے کان میں بات یہ آ گئی کہ نبی کا حکم ہے, فوراً شراب کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے جام کو پھینک دیا اور کہا کہ اے نفس, جتنے بھی شراب کے مٹکے یہاں رکھے سب کو پھینک دو, یہ برتن بھی پھینک دو, اس لیے کہ اس سے ہماری یادیں تازہ ہوں گی, پھینک دو. نبی کا حکم آ گیا ہے تو اب ہم اپنے کلچر کو بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیا. بچپن سے بوڑھے ہو جاتے تھے پیتے 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 پلاتے. ہماری عادت یہ ہے چھوٹی سی, سگریٹ کا ریٹ اگر کیلکولیشن کر لیا جائے, 1 لاکھ لوگ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو آپ خود کیلکولیشن کر لو کتنے اربوں میں روپیہ جا رہا ہے. آج دنیا کی سب سے فضول خرچ قوم ہو گئی ہے مسلمان. اس لیے میرے بھائیوں ہم پر ضروری ہے کہ ہم محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو ہم کریں, جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں. ماں باپ کی خدمت کریں. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دین کے بنیاد پر سارا کام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیے, سیکھیے. ابھی سیرت النبی کوئز کمپٹیشن میں جنہوں نے حصہ لیا تھا, بڑی اچھی بات ہے, کچھ تو علم ہوگا, جو نہیں لیا اللہ انہیں توفیق دے. تو اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ایک نئی شروعات کریے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کیجئے کہ اللہ بہت کوتاہیاں کی ہم نے, بہت غفلت کر لیا, بہت سستی کر لیا, موبائل پہ بہت لگے رہے. اب ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تیری رضا کی خاطر قرآن مجید کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک پوائنٹ پڑھیں گے, تب ہم محبت رسول کا تقاضا پورا ہوگا. اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بیماروں نے شفا کاملہ عطا فرما دے, جو قرضدار ان کے قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت دے, جو پریشان حال ہو رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو تجارت کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں حلال اور وافر مقدار میں روزی عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے جا چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, بخش دے, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس عطا فرما.